کیا پاکستان کی طرف سے ان گزشتہ اتنے سارے عرصے میں تعلقات ہمارے بگڑتے رہے، پھر ٹھیک ہوتے رہے، پھر بگڑتے رہے، کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے ان تعلقات کو بہتر کرنے کی؟ کہ طالبان کو پاکستان سے کیا مشکلات ہیں اور پاکستان کو طالبان سے کیا مشکلات ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ تو میں نے وہاں 14 عیدیں افغانستان میں کی ہیں، قندھار میں، تو میرا اتنا وہاں سے رابطہ رہا۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور مجھے انہوں نے کہا کہ میرا نام لیا کہ شیخ عبدالرحیم، میں نے کہا ان کے ہم آپ سے الگ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں سے واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ کہ جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ مجھ پہ بیتا اس مسئلے میں، تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ جس طریقے سے ہر چیز، ہر الزام فوج پہ لگا کر پھر غذا فراہم کرتے ہیں ان حملہ کو، دہشت گردوں کو، دوسرے لوگوں کو، تو یہ کام آپ بند کریں۔ اور مجھے جنرل ناصر منیر صاحب نے لکھ کر دیا یہ، اور میرا خیال یہ تھا کہ میں وہاں جا کر بتاؤں گا کہ یہ آرمی چیف کی اپنی تحریر ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ لوگ اتنے سنجیدہ ہیں۔ تو ان کو جہاد کرنا ہے اور ان کو فساد پھیلانا ہے، تو اب فساد اور جہاد دونوں اکٹھے ہو گئے نا، تو پھر وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی بھی علماء کرام سے، پھر تمام بڑے حضرات سے، ظاہر ہے آپ ہر چیز میں شریک بھی رہے، پھر ابھی بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یقیناً۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اکیلے کیوں بول رہے ہیں؟ اور فقہ تو سب کی سانجھی ہے، فتویٰ سب وہی دیں گے جو حضرت فتوے کی جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی اپنی بات تو حضرت بھی نہیں کر رہے، تو یہ کیوں نہیں بول رہے علماء کرام؟ کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے؟ اور آپ اکیلے کیوں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سارا وہ توپوں کا رخ بھی ظاہر اس طرف ہے؟ یہ سوال مجھ سے نہ کریں کہ آپ اکیلے کیوں، ان سے پوچھیں کہ جب سب آپ لوگ اس سے متفق ہیں اس لحاظ سے، تو اب یہاں حملے ہو رہے ہیں، علماء کرام شہید ہو رہے ہیں، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، عام لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، ملک برباد ہو رہا ہے، معیشت برباد ہو رہی ہے، اور دن بدن ہمیں بلیک میل ہونے کے لیے ہم دنیا کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں، تو کب ہم بولیں گے؟ جو مجھے تھریٹ ہیں مختلف تنظیموں کی طرف سے، مختلف سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں کیا جواب دیں؟ دنیا میں تو ٹھیک ہے میں چپ ہو جاؤں گا، لوگ اگر میں 2-4 فوج کے خلاف باتیں کر دوں تو مجھے لوگ بہت بڑا شیخ اور بہت بڑا ہیرو بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا جواب دوں؟ تو میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرتا ہے خدا نخواستہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر قتیل تحت عدیم السماء، کہ خوارج کے ہاتھوں جو آدمی قتل ہوگا وہ اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین افضل الشہداء ہوگا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہوا ہے۔